بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال ٹھہرا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور جب تو انہیں دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہوں، اور اگر بات کریں تو ان کی بات غور سے سنیں، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی، ہر بلند آواز اپنی ہی اوپر لے جاتے ہیں، وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں مارے کہاں اوندے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مستكبرون۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ ان پر ایک سا ہے، تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، جہاں تک کہ پریشان ہو جائیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔ یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آپ نے سورہ منافقون کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ سورہ منافقون قرآن کریم کے پارہ نمبر 28 میں موجود ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 63واں نمبر ہے۔ قرآن کریم کی اس صورت میں 2 رکوع 11 آیات موجود ہیں۔ سورہ منافقون 180 کلمات اور 973 حروف پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ منافقون ایک خاص واقعے کے پس منظر میں غزوہ بنی مصطلق سے فتح یاب ہونے کے بعد واپسی پر 6 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ سورہ منافقون کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت منافقین کے متعلق نازل ہوئی۔ سورہ منافقون کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کر منافقین کی روش کو بے نقاب کیا کہ اے حبیب، یہ منافقین آپ کے سامنے آ کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ یہ منافقین
جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن اپنے کہے کی دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ اے حبیب، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حبیب یہ جو منافقین ہیں آپ کے سامنے آ کر یہ اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، حبیب اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو بے نقاب فرمانے کے لیے سورہ منافقون نازل فرمائی۔ جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو ان کے پس منظر کو جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ منافقین کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ شریف میں آمد سے پہلے یثرب میں 2 قبیلے آباد تھے، قبیلہ اوس اور خزرج۔ چنانچہ چھوٹی چھوٹی بات پر دونوں قبیلے باہم دست و گریباں ہو جاتے اور تلواریں باہر نکل آتی، اور معمولی سی رنجش پر کئی سالوں تک تلواریں واپس نیام میں نہ جاتی۔ چنانچہ یثرب میں عبداللہ بن ابی شاطر، مکار اور چالاک ہونے کی بنیاد پر وہ آگے بڑھا اور اس نے دونوں قبیلوں کی قیادت کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر کچھ لوگ یثرب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر اسلام لے آئے، اور اگلے سال 75 افراد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ جب یہ بات اہل یثرب کے عبداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ لیکن وہ کرتا بھی کیا، ابھی اس کی دستار فضیلت نہ ہوئی تھی، اس کے سر پر ابھی سرداری کا تاج نہ سجا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف میں آمد ہوئی، آپ نے اپنے مبارک قدمین سے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر عبداللہ بن ابی نے ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھ لیا، اور پھر چاہتے نہ چاہتے نمازیں بھی پڑھتے اور زکوٰۃ بھی دیتے۔ عبداللہ بن ابی کا خبث باطن اس وقت ظاہر ہوا کہ جب غزوہ احد کے موقع پر اسلام بڑی مشکل سے دوچار تھا، عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں چھوڑ کر واپس مدینے پلٹ آیا۔ لیکن رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے خلاف کوئی عملی اقدام نہ فرمایا۔ چنانچہ 6 ہجری کو جب مسلمان غزوہ بنی مستلق کے اندر سے فتح یاب ہوئے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو، اہل ایمان کو وہاں رکنے کا حکم دیا۔ حکمت الہی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کا پھر موقع ملا۔ چنانچہ اسی دوران وہاں ایک کنویں پر 2 افراد کے درمیان تنازع پیدا ہوا اور تلواریں نیام سے باہر نکل آئی۔
اچانک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے اور فوراً دونوں اطراف کے فریقین کو حکم دیا کہ اپنی تلواریں فوراً نیاموں میں رکھ دیں۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ جب منافقین کی چال کامیاب نہ ہوئی تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ معاذ اللہ ہم مدینے میں جا کر عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سنی تو آگ بگولا ہو گئے اور بارگاہ رسالت مآب میں فوراً شکایت لے کے حاضر ہوئے۔ تو عبداللہ بن ابی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ کر اس بات کی تردید کی، کہنے لگا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہ کی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مغالطہ ہوا ہو، کیونکہ عبداللہ بن ابی اس بات کی تردید کر رہا ہے۔ یہاں بڑی ایمان افروز بات میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مایوس ہوا، ندامت سے سر جھکائے چل رہا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دوران سفر میرے قریب تشریف لائے اور میرا کان مروڑ کر میرے منہ کے ساتھ اپنا مبارک رخ انور رکھا اور مسکرا دیے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ اگر مجھے ہمیشہ کی زندگی بھی مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اس بات پر ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ زیبا میرے منہ کے ساتھ رکھا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آقا علیہ السلام نے آپ سے کیا گفتگو فرمائی؟ تو میں نے ساری بات عرض کر دی تو آپ نے فرمایا مبارک ہو۔ کچھ دیر گزری، حضرت سیدنا فاروق اعظم پہنچے اور کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا بات کی؟ تو میں نے ساری بات عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بڑی خوش آئین ہے۔ رات گزر گئی، اگلے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ منافقون کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر اتری ہے۔ سامعین محترم، اس دوران ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ جب یہ بات عبداللہ بن ابی کے بیٹے تک پہنچی کہ عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہرزہ سرائی کی ہے تو مدینہ شریف کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ جب عبداللہ بن ابی مدینہ شریف میں داخل ہونے لگا تو بیٹے نے راستہ روک دیا اور تلوار نیام سے باہر نکالی اور کہنے لگا کہ سنا ہے کہ تم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی ہرزہ سرائی کی ہے، فلہذا تجھے اب یہ کہنا پڑے گا کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزتوں والے ہیں۔ پہلے تو اس نے توجہ نہ دی تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا کہ اگر تو یہ بات نہیں کرے گا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس وقت قبیلہ اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو عبداللہ بن ابی کے ہم نوا اور اس کے حواری تھے، عبداللہ بن ابی ان کے سامنے کہنے لگا کہ سنو، میں ذلیل ہوں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرزندان اسلام کو منافقین کی روش سے بچنے کی تاکید فرمائی
کہ جس طرح انہیں ان کے مال نے اور اولاد نے اللہ سے غافل کیے رکھا اور انہوں نے خسارے کا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرزندان اسلام کو تاکید کی کہ تم اپنی مال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرزندان اسلام کو تاکید کی کہ تم اپنا مال، اپنی اولاد، اس کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنانا، کہیں یہ چیز تمہیں اللہ کی راہ سے دور نہ کر دے۔ بس تم پر لازم ہے کہ تم اپنی اولاد کی دینی اور شرعی اصولوں پر تربیت کرو اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ بس کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت چلا جائے اور پھر تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ، تمہارے ہاتھ میں سوائے ندامت کے اور خسارے کے کچھ نہ آئے۔ فلہذا تم پر لازم ہے کہ اپنا مال وہ حلال طریقے سے کماؤ اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی اولاد کو اسلام کی طرف تربیت کرو، اپنی اولاد کو ہدایت کے راستے پر لگاؤ۔ یہی راستہ کامیابی کا ہے اور اسی راستے میں تمہارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔